هناك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ مالک الملک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ محترم بھائیو، مسلمان ایمان والے دنیا کے اندر نیک عمل کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا رب جو ہے ان سے راضی ہو جائے اور ان کو جنت جو ہے وہ مل جائے، اور جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ مل جائے، آپ کی سفارش کے حقدار جو ہیں وہ بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر جو ہے وہ پی سکیں، اس وجہ سے نیک اعمال جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اب نیک اعمال کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو ہم کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اعمال کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کا اگر تعلق صحیح ہے، اگر وہ اعمال صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، پھر تو ان اعمال کا فائدہ ہے، وگرنہ ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان اس عمل کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت دیتا ہے اور سارے کام کرتا ہے، اگر وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کے طریقے سے ثابت نہیں ہے تو اس محبت کا اور اس عمل کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ واضح حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، فرمایا کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، فہو رد، وہ کیا ہے؟ وہ رد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ محترم بھائیو، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کتنے عمل ایسے کیے جاتے ہیں، وہ کس وجہ سے کہ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے۔ محبت صحابہ نے بھی کی ہے، صحابہ کو ہم سے زیادہ محبت تھی، لیکن ان کی محبت کیسی تھی اور ہماری محبت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنے گھر واپس